سان نوجوان ونکس اگر تھی وچو گاس چرائی میجارٹی آئی تمن میون اقتدار مت آزمائش مت گئی روبن ایسے میں بیٹھ میں ویکنس پی ڈی پی یا امیج لیڈرشپ کی اللہ تعالیٰ ریچن خبر کمو کا پانی کورا اور سونواری کے بیچ میں آج مدثر صاحب کے آنے سے یہ پول جو ہے پارٹی جو ہے اب وہ دن اور رات پوری ترقی کر رہی ہے. اس میں نہ صرف بڑے عہدیدار بڑے لوگ جو تھے دور ہوئے تھے وہ بھی آ رہے ہیں اور جو اس کے بغیر بھی لوگ اس وقت تو شامل ہو رہے ہیں. پارٹی کی ایک اچھی اس وقت شبی بن رہی ہے. یہ ان سے پوچھے میں کچھ نہیں کہہ سکتے. اپنا ایجنڈا ہے, ہم اپنے ایجنڈے پہ چل رہے ہیں. ہماری لیڈرشپ الگ سے چل رہی ہے, اپنا کام کر رہی ہے. ایک چیز ہم کہتے ہیں کہ آپ نے جن چیزوں کے لیے الیکشن لڑا تھا, جس ایجنڈا پہ آپ الیکشن لڑ کے آئے تھے وہ پورے کیجیے. اس وقت پانی کی آہوکار ہے, اس وقت بجلی کی پریشانی اور لوگوں کو فیس کافی زیادہ آ رہی ہے. ان چیزوں کو پورا کریں. وہ ہمیں ان کے کسی بھی چیز سے غرض نہیں ہے, لیکن انہوں نے جو لوگوں سے وعدے کیے ہیں, جب ان کو 50 سیٹیں ملی ان کو وہ اپنے وعدے پورے کرنے چاہیے. ہم اسی سے غرض ہمیں کسی یہی ہے. دیکھ لیجئے پی ڈی پی کے خلاف ایک سازش رچی گئی تھی. پی ڈی پی خود نہیں ٹوٹی. پی ڈی پی آپ کو یہ ماننا چاہیے اور آپ کو بھی علم بھی ہوگی, جب یہ پی ڈی پی توڑی گئی اس وقت یہ پورے ان حلقوں میں جو پی ڈی پی جموں کشمیر کے لوگوں کے امنگوں کے خلاف تھے, ان کو یہ تھا کہ پی ڈی پی ایک مضبوط جماعت ہے جو ہمیشہ کشمیر کی بات کرے گی, جس کی بنیاد بنی ہے کشمیر کے حقوق کے لیے. تو اس پارٹی کو توڑا گیا تھا, دبایا گیا تھا, بڑی سازشیں اس میں رچی گئی تھی. اللہ کا شکر و احسان ہے, برا وقت ٹل گیا, برے دن چلے گئے. انشاءاللہ جل شانو پی ڈی پی کا ریوائیو ہونے کے ساتھ ساتھ جموں و کشمیر کے لوگوں کے لیے بھی ایک اچھے دن آنے والے ہیں. میں کوئی خالی تنقید کا نشانہ نہیں کیا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نیشنل کانفیڈنس کی بنیاد ہی یہ بنی ہوئی ہے. جب سے وہ بنی ہوئی ہے ان کو خالی کرسی کے لیے بنے ہیں, ان کو کشمیر کے مسئلے یا کشمیر کے لوگوں کی جو پرابلمز ہیں ان نے کبھی حل نہیں کیے ہیں. جب بھی ان کو چوائس ملی کیا آپ کو کشمیر کی بات کرنی ہے یا آپ کو اپنی کرسی کی بات کرنے, تو انہوں نے اس وقت کرسی کو ترجیح دی, چاہے وہ 75 ہو, چاہے وہ 96 ہو, چاہے وہ پرسوں کی بات ہے. صاحب کی وہ اسٹیٹ ہوڈ کے بارے میں کہ میں اسٹیٹ ہوڈ آنے والی ہے تو میں اس کو چھوڑنے کے لیے تیار ہوں. عمر صاحب کل ہی مجھے ایک بندہ ملا, ایک شخصیت ملی, مجھے بڑی حیرانی اس وقت ہوئی. میں نے اس کو جوڑ دیا آپ کے بیان کے ساتھ اور 75 کی اس حملے اس واقعے کے ساتھ, جب انہوں نے کہا شیخ صاحب نے جب ہم لوگوں کے ساتھ ایک دھوکہ کیا اور اس نے اس وقت کیا کیا, الحاق جب اس نے کانگریس کے ساتھ کیا, جس کانگریس کو وہ تب تک گندی نالی کا کیڑا کہا جاتا تھا. تو یونیورسٹی میں ایک بیچ پڑھ رہا تھا اس وقت, تو انہوں نے اس کے خلاف پروٹیسٹ کیا. سب سے پہلے اگر شیخ صاحب کا کشمیری کے اوپر آپ بات کریں گے, اس نے سب سے پہلے کام کیا کیا, ان کو اس نے ڈسکوالیفائی کر دیا اور پورے ہندوستان کے ساری یونیورسٹی میں لیٹر لکھی تھی کہ ان کو کہیں ایڈمیشن نہ دیا جائے. تو آپ کیا اسٹیٹ کے لیے آپ نے چھوڑو گے؟ آپ نے کرسیوں کیوں لیے تو ان کو دبا دیا تھا. اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں وہ این سی کا بیچ تھا, وہ بالکل ہمیں وہ انکمپلیٹ رہ گیا, اپنا کورس رہ گیا تھا. کل مجھے بڑی ایک شخصیت ملی کہ یہ کیا کہہ رہا ہے کہ میں یہ کروں گا. ان کو ڈسکوالیفائی کر کے یہ لکھا گیا, ہر یونیورسٹی میں چٹھی لکھی کہ ان کو کہیں پر ایڈمیشن نہیں دیا جائے, اور کیونکہ اس نے کرسی کو ترجیح دی.